بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سرسبز و شاداب پہاڑی گاؤں میں ایک غریب مگر ایماندار لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام بابا ہرس تھا۔ اس کی زندگی محنت، سادگی اور دیانت سے بڑی ہوئی تھی۔ بابا ہرس کی بیوی کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب اس کی بیٹی زینت ابھی چھوٹی سی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد باپ نے ہی اسے پالا، پڑھایا اور ادب و حیا کا پیکر بنایا تھا۔ زینت اب جوان ہو چکی تھی، خوبصورت، باحیا اور سمجھدار لڑکی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی نرمی اور اچھے اخلاق کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر باپ کے لیے ناشتہ بناتی، پانی بھرتی، پھر لکڑیاں کاٹنے کے بعد گھر واپس آتے ہوئے باپ کا انتظار کرتی۔ بابا ہرس ہر روز جنگل میں جاتا، اپنی کمر پر کلہاڑا لٹکائے ایک گٹھری میں روٹی اور پانی لے کر نکلتا تھا۔ وہ درختوں سے سوکھی لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں جا کر بیچتا۔ شام کو تھکا ہارا لوٹتا تو زینت دوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی، جوتے اتارتی اور مسکرا کر کہتی، ابا جی آج پھر آپ بہت زیادہ تھک گئے ہوں گے، آئے میں آپ کو پانی پلاتی ہوں۔ بابا ہرس مسکرا کر کہتا، نہیں بیٹی، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر میری تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے مگر قسمت کے فیصلے کچھ اور تھے۔ ایک دن جب بابا ہرس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بارش شروع ہو گئی اور ایک زوردار ہوا کے جھٹکے سے ایک بہت بڑا درخت گر گیا۔ اس کے نیچے بابا ہرس کا پاؤں دب گیا۔ وہ چیخ اٹھا مگر جنگل سنسان تھا، کوئی سننے والا نہ تھا۔ شام ہونے لگی تو زینت کا دل گھبرا گیا۔ ابا جی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ اس نے گاؤں کے دو لڑکوں کو ساتھ لیا اور مشعلیں جلا کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد انہیں درخت کے نیچے بابا ہرس زخمی حالت میں ملا۔ زینت باپ کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ ابا جی آنکھیں کھولیں، میں زینت ہوں، بابا نے کمزور آواز میں کہا۔ بیٹی گھبرانا نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ گاؤں کے لوگ اسے اٹھا کر گھر لائے، حکیم کو بلایا مگر پاؤں اتنا دب چکا تھا کہ بابا ہرس دوبارہ چل نہیں سکتا تھا۔ اب سارا بوجھ زینت پر آ گیا۔ زینت نے باپ کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ لکڑیاں کاٹنے کا کام خود سنبھال لیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ ایک نازک سی لڑکی کس ہمت سے جنگل جاتی، لکڑیاں کاٹتی، بازار میں بیچتی اور واپس آتی۔ کچھ لوگ تانے دیتے، کچھ لوگ تعریف کرتے، مگر زینت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کے ابا کی خوشی تھی۔ ایک دن گاؤں کے ایک رئیس زادے احمد خان نے بازار میں زینت کو دیکھا۔ اس نے زینت کی محنت اور حیا کو دیکھ کر اپنے والد سے کہا، ابا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہی اصل عزت ہے۔ رئیس نے بابا ہرس کے گھر جا کر رشتہ بھیج دیا۔ بابا ہرس حیران بھی ہوا اور خوش بھی، مگر اس نے کہا، میں اپنی بیٹی کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ زینت نے خاموشی سے جواب دیا، اگر آپ خوش ہیں ابا جی تو یہی میرا فیصلہ ہے۔ رئیس کے گھر شادی سادگی سے ہوئی۔ احمد خان نے زینت کی عزت کی طرح حفاظت بھی کی۔ زینت نے سسرال جا کر بھی باپ کو نہیں بلایا۔ ہر ہفتے وہ گاؤں جا کر ابا کی خدمت کرتی، ان کے لیے کھانا لے کر جاتی، انہیں تسلی دیتی کہ اب ان کی فکر ختم ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد خان اور زینت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ زینت نے اسے بھی وہی سکھایا جو اس کے ابا نے اسے سکھایا تھا۔ بابا ہرس آخرکار ایک دن فجر کی اذان کے وقت خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زینت نے باپ کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، ابا جی آپ نے مجھے سکھایا تھا محنت اور صبر ہی زندگی کا اصل زیور ہے، آج میں وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دوں۔ پہاڑی گاؤں میں اب بھی لوگ اس لکڑہارے اور اس کی بیٹی کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بیٹی اپنے باپ کے لیے قربانی دیتی ہے اس کی دعا زمین سے نہیں سیدھی آسمان تک پہنچتی ہے۔